بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کی بس آخر میں پہنچ گئے ہم. امید ہے انشاءاللہ کہ آج ہم سورہ مبارکہ مکمل کر لیں گے. ہم کو آیت نمبر 94 سے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما فصلت العیر، اور جب قافلہ چل پڑا، روانہ ہو گیا. قافلہ یعنی یاد ہوگا آپ کو کہ جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ تو یوسف ہی ہیں اور ان کے بھائی ان کے ساتھ ہی رہے، ان میں سے ایک اور بھائی جن کے بارے میں غالب خیال یہی ہے کہ وہ یہودا تھے، انہوں نے بھی جانے سے انکار کر دیا. اور یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کی چہرے پہ ڈال دو اور ان کی بینائی واپس آ جائے گی. جیسے بائی دا وے اردو میں کہتے ہیں کہ قمیص مذکر ہے لیکن میری زبان پہ نہیں چڑھتا، میرا قمیص لے جاؤ، اس طرح سے. تو اینی وے وہ نکلے. اب کیا ہوا کہ ان کا سفر شروع ہو گیا، اور جب قافلہ نکلا یعنی مصر سے نکلا، قال ابوہم، تو ابھی وہ نکلے ہی تھے کہ ان کے والد نے کہا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں، بڑھاپے میں میرے اوسان خطا ہو گئے ہیں، یہ تم تانا دو گے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یوسف کی خوشبو یہ میں محسوس کر رہا ہوں. یہ کیا معاملہ ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم نہیں جانتے. ایک اوپینین یہ ہے، اور وہ اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ اللہ تعالیٰ بعض معاملات میں پیغمبروں کے اندر عام انسانوں کے مقابلے میں بعض احساسات بہت زیادہ پروناؤنسڈ کر دیتے ہیں. بعض اوقات وہ پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا بھی تقاضا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک خصوصی صلاحیت، امکان ہوتا ہے کہ جو ان کو مل جاتا ہے. جیسے بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو تمہاری نماز بعض اوقات دکھا دی جاتی ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. ظاہر ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری تھی نا کہ آپ نے نماز پڑھ کر منتقل کرنی تھی اور لوگوں کی اصلاح کرنی تھی. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک خصوصی امکان پیدا ہو جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہ صورتحال پیش آئی، اور ابھی تو وہ قافلہ مصر سے نکلا ہی تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم مذاق اڑاؤ گے، مجھے کہو گے کہ یہ تو اپنے بڑھاپے میں اپنی اوسان کھو بیٹھے ہیں، لیکن میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. وہی ہوا جو ان کو خدشہ تھا. قالوا تاللہ انک لفی الضلالۃ القدیم، اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو آپ اپنی پرانی گمراہی میں، بلکہ کہنا چاہیے خط میں. سر تسی آ جاؤ. وہ میں ابھی ایک پروگرام کر رہا تھا ریکارڈنگ، تو اس میں ایک ساتھ بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے کیمرہ مین کو اشارے کر رہا تھا. تو تھوڑی دیر تک تو میں نے برداشت کی، اس کے بعد کر کے میرا پروگرام ختم ہو گیا. تو میں کر سکتا اس یقین کے باوجود کہ بہت سارے لوگ جو موجود ہوتے ہیں وہ مجھے سن نہیں رہے ہوتے، مگر میں تو ازیوم کر رہا ہوتا کہ مجھے سن رہے ہیں. اور کسی موقع پہ اگر مجھے پتہ لگ گیا کہ وہ نہیں سن رہے تو پھر ختم ہو گیا، دا گیم از اوور. تو یہ بھی سر وہ ہے سٹھیانے والی بات. آئی ایم اباؤٹ ٹو ریچ اٹ. تو فلما ان جاء البشیر،
پھر جب یہ ہوا کہ آ گیا خوشخبری دینے والا، خوشخبری دینے والا یعنی وہ شخص کہ جس کے پاس قمیص تھی، جس نے کہ یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خوشخبری سنانی تھی، جب وہ آیا تو القاہ علی وجہہ، تو اس نے اس کو ڈال دیا ان کے چہرے پر، فارتد بصیرا، تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ کمال ہے، یہ بڑا زبردست سین ہوا، آل آف اے سڈن ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تم کو نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ کے ہاں سے وہ بات کہ جو تم نہیں جانتے۔ سو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے پاس ظاہر ہے اللہ کے ساتھ جو ایک رابطہ کانٹیکٹ ہوتا ہے اس میں وہ بہت سی باتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ تو ایک تو یہ بات تھی کہ بھائی ان کو اس بات پر کائنڈ آف یقین ہی تھا نا بھائی، کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کا خواب سنا اور اس خواب کے بعد ان کو یہ بات یقین، کافی حد تک ان کو اطمینان تھا کہ اس کی تعبیر اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یوسف کے آگے ہم سب جھکیں گے۔ تو انہیں ذہن میں یہ تھا کہ ہو نہ ہو یوسف زندہ ہے، اور ہو نہ ہو ہم نے ان کو ملنا ہے۔ اور اب یہ جو کچھ بھی سچویشن بن رہی ہے، جو سین بن رہا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں، اس کا بڑا امکان ہے کہ اب یہ کچھ ہونے والا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ بھائی بنیامین کو روکنا یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو ہونے والا ہے۔ بہرحال قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، آپ معافی مانگیے ہمارے لیے ہمارے گناہوں، انا کنا خاطئین، یقیناً ہم ہی تھے کہ جو خطا کار تھے، ہم ہی نے زیادتیاں کی، یعنی آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں، ہم نے ریئلائز کر لیا کہ ہم نے زیادتی کی تھی۔ یہ بھی بڑی بات ہے آنیسٹلی، یعنی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی زندگی بھر زیادتیاں کرتا رہے تب بھی اللہ کی طرف سے بعض اوقات توفیق مل جاتی ہے۔ یہ اللہ کے معاملات ہیں، وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم تو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ نیکی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سچ بول رہا ہے، اور یہ بندہ زیادتی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حسد کر رہا ہے۔ مگر حسد میں، زیادتی میں، جھوٹ میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ڈگریز کا فرق ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ زیادتی کرنے کے باوجود اچھائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ شاید اپنے آپ کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہوں گے۔ بس یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون ہے کہ جو بالکل گون کیس ہو گیا اور اس کے لیے اب واپسی کا اور ہدایت کا کوئی امکان نہیں، اور یہ کہ کون ہے کہ جو اپنے اندر اس کا امکان رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا۔ اچھا، یہ بھی ظاہر ہے کہ میں ایک تقریر ہی جھاڑ رہا ہوں، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگوں نے ایسے ہی کہا ہو، کیونکہ اب تو صورتحال سامنے آ گئی ہے، اس کے بعد ہو بھی کیا سکتا ہے، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ انہوں نے جینوئنلی یہ بات کہی ہو۔ فرمایا کہ قال سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے کہا کہ میں یقیناً اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، تمہارے لیے معافی کی دعا کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے والد صاحب کو تو بہت خوشی ہوئی ہوگی کہ یار ٹینشن ختم ہو گئی، ایک دشمنی کا دور تھا، حسد، بھائیوں کے، بیٹوں کے درمیان اس طرح کا آپس میں حسد کے نتیجے میں نفرت کرنا اور پھر ان کو پھینک دینا، ظاہر ہے ان کے لیے تو زندگی ایک انتہائی مشکل پریشانی کی گزری ہوگی۔ تو ان کے لیے تو یہ موقع ایک بہت خوشی کا موقع تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں یقیناً اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی، مغفرت کی دعا کروں گا، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، میں نے گزارش کی نا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سٹوری سناتے ہیں اس میں سین بہت جلدی بدلتے ہیں،
ظاہر ہے یہ بات بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اب وہ پہنچے، انہوں نے تیاری کی اور اگلا سفر شروع ہو گیا. وہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ پہنچ گئے. اب وہ سفر کتنا لمبا تھا، راستے میں کیا ہوا، پانی کہاں سے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیز آر اننیسیسری ایونٹس. تو اگلا جو ایونٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یوسف کے پاس پہنچے تو آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی. وقالت خلو مصر انشاء اللہ آمنین، اور انہوں نے کہا کہ مصر میں جہاں چاہیں آپ رہیے اطمینان کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا، یعنی اللہ کی مہربانی سے اس نے اجازت دی تو اب یہ سرزمین آپ کے لیے کھلی ہے، اٹس آل اویلیبل، آپ جہاں چاہیں اپنے لیے ٹھکانہ بنائیں رہنے کے لیے اور اطمینان کے ساتھ رہیں. ورفع ابویہ علی العرش، اور انہوں نے جب وہ پہنچے اپنے گھر، یعنی ایک تو سین وہ تھا کہ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ والدین اور ان کا قافلہ قریب آ رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے بائبل کی ڈیٹیل سے کہ وہ باہر نکل گئے، یعنی ان کو ویلکم کرنے کے لیے جتنا ایک ان کے لیے آگے جانا ممکن تھا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ان کو اپنے گھر میں لے آئے. تو جب وہ گھر میں لے آئے تو انہوں نے رفع ابویہ علی العرش، انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر، عرش پر، یعنی جہاں سے وہ فیصلے کرتے تھے. یہ ظاہر ہے بادشاہ والا نہیں تھا، یہ تو ان کی اپنی وہ جگہ تھی جہاں سے ان کے ہاں سے انسٹرکشنز، آرڈرز پروسیڈ ہوتے تھے. انہوں نے ان کو وہاں بٹھایا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب ان کے آگے سجدے میں جھک گئے. دو تین باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ جس کو آپ سجدہ کہتے ہیں وہ صرف وہ نہیں ہوتا کہ جس میں آپ اپنا ماتھا زمین پہ لگا دیتے ہیں، بلکہ جھکنا رکوع کی حالت میں، اس کو بھی سجدہ ہی کہتے ہیں. قرآن مجید میں کم سے کم ایک جگہ یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے جب ایک شہر میں داخل ہونے کے لیے کہا تو فرمایا کہ وَاسْجُدُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تم داخل ہو جاؤ دروازے سے شہر کے سجدہ کرتے ہوئے. تو وہ والا سجدہ اگر ہوتا تو داخل ہونا امپاسبل ہو جاتا. تو یہ اصل میں جھکتے ہوئے داخل ہو. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم کو روکا گیا ہے علامتی طور پہ بھی سجدہ کرنے سے، جو بائی دا وے یار کمال ہے، ہمارے یہاں ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. ہمیں روکا گیا ہے اس سے، ہم نہیں کر سکتے. یہ پہلے بھی ایسے ہی تھا، یعنی ایسا نہیں. بعض لوگ اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ پہلی شریعتوں میں تو سجدے کی اجازت تھی علامتی، مگر اب نہیں. یعنی وہ پہلے بھی ایسے ہی تھا. اس وجہ سے بس وہ ان کے آگے جھک گئے. کیا ہوا، ایک امکان یہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی ایک جو سینیریو کہ والدین کو انہوں نے تخت پہ بٹھا دیا، ظاہر ہے سامنے بھائی ہوں گے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر جب آئے یوسف علیہ السلام انٹر ہوئے تو ظاہر ہے کہ ان کے جو خادم وغیرہ جو لوگ تھے وہ احترام میں ان کے آگے جھکے. تو وہ ظاہر ایسا سین تھا، ان کا روپ تھا، ان کی پریزنس نے ایک ایسا سما پیدا کر دیا کہ یہ سب بھی جھک گئے. اور وہی ہوا کہ جو لگ بھگ 20 سال پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا. تو فرمایا کہ وہ سب ان کے آگے سجدے میں جھک گئے. وقال یا ابت، اور انہوں نے کہا کہ ابا جان، ھذا تعویل رؤیائی، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، من قبل، جو میں نے پہلے دیکھا تھا. یعنی یہ خواب تھا کہ جو میں نے دیکھا جس کی حقیقت اب سامنے آ گئی ہے. یہ لفظ یہاں جس طرح سے استعمال ہوا ہے، اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ فائدہ یہ ہے کہ ہم کو اس سے ایک اور آیت، امپورٹنٹ آیت کے مفہوم کو جاننے میں مدد ملی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آیات ہیں متشابہات، لا یعلم تعویلہ الا اللہ، ان کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تعویل لفظ تھا.
تو تعویل کا کیا مطلب ہے یہ یہاں معلوم ہوا کہ یہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، خواب تو دیکھا تھا 11 ستارے اور چاند اور سورج وہ آگے جھک رہے ہیں، تو 11 ستارے کیا ہوتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں، اور چاند اور سورج کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں. ان الفاظ کے جاننے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس خواب کی اصل حقیقت کیا تھی جس کے لیے تعویل لفظ استعمال ہوا وہ یہاں بیان کیا گیا کہ ابا جان ھذا تعویل و رویائی، یہ میرے خواب کی تعبیر حقیقت ہے کہ اصل میں 11 ستارے مراد لیا بھائی اور چاند سورج والدین. اسی طرح سے یہ جنت کے جہنم کے بارے میں جو قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کو کہ متشابہات کہا گیا ہے، ان الفاظ کے معنی ہم جانتے ہیں. نہریں کیا ہوتی ہیں، دودھ کیا ہوتا ہے، شہد کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن یہ اصل میں حقیقت میں کیا ہے یہ وہاں جا کے پتہ لگے گا. تو یہاں یہ فرمایا کہ ابا جان ھذا تعویل رؤیائی، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، من قبل جو میں نے اس سے پہلے دیکھا، قد جعلہا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، اس کو ایک حقیقت بنا دیا. یعنی جو میں نے ایک عرص سے پہلے دیکھا تھا آج وہ حقیقت میں میرے سامنے آپ لوگوں کے جھکنے کے نتیجے میں ایک ریالٹی بن گیا ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا، بڑا کرم کیا. تو ڈاکٹر صاحب کسی خواب کی تعبیر اگر آپ دیکھ لیں تو اس کو تعویل کہا جائے گا؟ یعنی عربی میں اس کو یہ کہیں گے کہ اس کی کیا یعنی اگر کوئی خواب پریکٹیکلی آپ کے سامنے وہ آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے تعبیر نہیں کہیں گے، تعویل کہیں گے. یعنی ہم اردو میں تو تعبیر ہی کہتے ہیں نا، تو عربی میں اس کے لیے تعویل ہے. یعنی ہاں اس کا ترجمہ ہم تعبیر ہی کرتے ہیں نا. یعنی تعبیر کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے خواب میں دیکھا، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے سمبولک وہ ہوتے ہیں خواب میں آبجیکٹس، ان کا ایک مطلب ہوتا ہے. میں آئی ایم ناٹ شیور، میں جو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر کہتے ہیں جی کہ مکھیوں کا چھتا جو ہے نا یہ اصل میں قرض ہے. پھر میں ایک سمجھانے کے لیے اسی طرح سے بہت ساری اس طرح کی چیزیں مکھیوں کا چھتا نظر آ جائے سر تھی بینک سے کھولنا جانا. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہ اصل میں وہ ایک شے نظر آتی ہے اور اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تو اسی کو تعبیر کہتے ہیں اور اس کو ہم اپنی زبان میں تعبیر کہتے ہیں. اور یار ڈاکٹر صاحب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی کو نظر آتا ہے اور اس کو تعویل کہتے ہیں تو ہم جیسے تعبیر کہہ دیں گے؟ نہیں، نبی کو جو نظر آتا ہے خواب وہ ایک حقیقت ہوتی ہے، وہ تو وہی ہوتی ہے. وہ جب اپنی حقیقت میں سامنے آ جاتا ہے خواب تو وہ عربی میں اس کی تعویل ہوتا ہے اور اردو میں اس کی تعویل ہوتا ہے. زبان کا فرق ہے. تو اب کیا تھا دیکھیں، یہ جگہ جگہ سورہ یوسف میں جو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے احوال بیان کر رہے ہیں اور ان کی سیرت اور کردار بیان کر رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. ایک اعلیٰ کردار کا انسان کیا ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ ان کی زندگی میں جو سکسیس تھی، کامیابی، اس کا یہ سین کلائمیکس تھا. تو میرے جیسا آدمی ہوتا تو ذرا تھوڑا سا اکڑ کے دیکھتا بھائی کیا یہ ہوتا پتا کیا سمجھتا، مگر کیا عظیم آدمی تھے. قد احسن بھی، میرے اوپر کرم کیا، اذ اخرجنی من السجن، کہ جب اس نے نکالا مجھ کو قید خانے سے. وجاء بکم من البدو، اور وہ لے آیا تم کو دیہات سے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا. یعنی کمال ہے یار، کوئی بلیم نہیں کیا بلکہ ان کی بھی غلطی کو کور کیا. شیطان نے چکر چلایا تھا،
شیطان نے ہم بھائیوں، مائی گڈنس یار، یہ آنیسٹ میں امیجن کرنا مشکل ہے کہ انسان اتنا عظیم بھی ہو سکتا ہے کہ سراپا شکر اللہ کی مہربانی کے آگے وہ بچ گئے، اور انہوں نے کہا، اس کو ایکسپلین ایسے کیا کہ میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا کہ جب اس نے نکالا مجھ کو قید خانے سے، اور جب آپ لوگوں کو وہ لے آیا دیہات سے، اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا ہے۔ جب فساد کیا ڈالا تھا، اٹھا کے آپ کو سر پھینک دیا تھا کنویں میں، مگر بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، مطلب بھائیوں کو برا بلانے کی انہوں نے شیطان پہ ڈال دیا۔ کمال ہے جی۔ اس کے بعد جو جملہ ہے وہ ہے ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو چاہتا ہے اس کو بڑی لطافت سے کر دیتا ہے۔ یہ آئی ڈونٹ نو، اس کو میں نہیں ایکسپلین کر سکتا، لیکن یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مخفی راستے ڈھونڈ لیتا ہے، یعنی وہ اس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں سٹل طریقے سے کرتا ہے۔ اور ہم آنیسٹلی اپنی زندگی میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کی اسکیم ہوتی ہے، مگر وہ اسکیم ایسے نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ کی شیئر مائٹ ہے جس کا اظہار ہوتا ہے، نہیں، وہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے غیر محسوس طریقے سے۔ بات یہ ہے کہ وہ بچہ جو کنویں میں گرا تھا، اس کے آگے ان کے بھائیوں اور والدین کو جھکنا تھا، مگر جو راستہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ کنویں میں جا کے پھر نکلے ہیں، ان کو بازار میں بیچا گیا ہے، پھر وہ ایک گھر میں آئے ہیں، ان کے اوپر ڈورے ڈالے گئے ہیں، پھر اور خواتین نے ڈورے ڈالے، پھر وہ قید خانے میں گئے، وہاں ان کو 2 خواب دیکھنے والے نوجوان نظر آئے، پھر ایک عرصہ گزرا، پھر وہ نکلے، پھر ان کو موقع ملا خواب کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو خواب دکھایا، پھر ان کو رسپانسبلٹی ملی، پھر یہ بھائی آئے۔ مائی گڈنس، یہ سب خدا کرتا ہے، اور یہ کرتا ہے ایسے کہ وہ لطیف ہے، یعنی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن وہ کرتا ہے بہت ہی سٹل طریقے سے، اس کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے کہ جس کا مجھے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، غیر محسوس طریقے سے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں اور کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرا خیال ہے کہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو معاملات بھی ہیں اس میں ہم اپنا کام کریں، لیکن صبر کریں، اس لیے کہ جو ہستی اس دنیا کو چلا رہی ہے اس ہستی کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، اور وہ اپنے پلان سکیمز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ بعض اوقات غیر محسوس ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ گیم ہاتھ سے جا رہی ہے، حالانکہ گیم آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ جیتنے والے ہیں، مگر آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے وہ لطافت کے ساتھ سٹل طریقے سے وہ معاملات طے کر دیتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھ کو بادشاہت دی، اقتدار دیا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے باتوں کی تعویل کا علم دیا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا کارساز ہے، توفنی مسلمن، تو مجھے وفات دے ایسے کہ میں فرما بردار ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ الحاق کر دے، شامل فرما دے۔ یہ اس موقع کی دعا ہے، آپ سمجھیے اس موقع کی سٹیٹمنٹ ہے یوسف علیہ السلام کی، کہ جس موقع پر ان کے اس دنیا میں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری حد تک سرخرو کر دیا، ان کے لیے کامیابی کا فیصلہ کر دیا۔ اس موقع پر آپ یوں سمجھیے کہ ان کی جو وکٹری سپیچ تھی وہ یہ تھی، یعنی کامیابی کے موقع پر یہ انہوں نے گفتگو فرمائی ہے۔ کیا شاندار گفتگو ہے، اس میں
انکساری ہے، عاجزی ہے، شکر گزاری ہے، لوگوں کے پردوں پر عیوب پر پردہ ڈالنا ہے، اور اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ ابھی تو زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، یعنی ابھی اللہ تعالیٰ ہی مہربانی فرمائے گا تو مجھے موت آئے گی تو فرما برداری کی حالت میں آئے گی۔ ظاہر ہے کہ جن عظیم لوگوں کے اندر یہ کنسرن ہوتا ہے کہ وہ ان کو موت ایسے آئے کہ وہ فرما بردار ہوں، وہی لوگ ہیں کہ جو توفیق پاتے ہیں کہ وہ دنیا میں مختلف موقعوں پر صحیح رویہ اختیار کریں، اور جہاں کہیں چوکنے کا بھی بڑا نمایاں امکان ہوتا ہے وہاں بھی اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا لیں۔ تو یہ انہوں نے دعا کی۔ اس کے آخر میں اب سٹوری ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے، یہ یعنی یہ سرگزشت، یہ داستان، یہ کہانی جو ہم نے سنائی، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ نوحیہ الیک، ہم اس کی وحی کر رہے ہیں آپ پر اے پیغمبر۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور آپ اس وقت تو موجود نہیں تھے جب وہ اپنے معاملات کے لیے جمع ہو رہے تھے، یعنی وہ ایک فیصلے کے لیے وہ اکٹھے ہو گئے، موجود ہو گئے۔ وہم یمکرون، اور وہ سازش کر رہے تھے، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ قرآن مجید میں یہ 4 میں سے ایک مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ بیان کی ہے، تاریخ کا واقعہ بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ آپ نے واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، ورنہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ یقین جانیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں، میرا خیال ہے جو چند تھیمز ہیں نمایاں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب میری کتاب ہے، اور یہ بندے جو کتاب لے کے آئے یہ میرے پیغمبر ہیں، اور میں تم کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ جو داستان میں نے تمہیں سنائی ہے، یہ داستان یہ خود کیسے سنا سکتے تھے؟ تو قرآن کی دعوت دیتا ہے۔ طالوت و جالوت کے واقعے کے بعد بھی کہا، اسی طرح سے وہ جو مریم علیہ السلام کی کفالت کے معاملے میں جو ہوا اس موقع پر بھی یہی کہا، ایک آدھ جگہ اور بھی بالکل ایسی بات بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ، یعنی ہم مسلمان پیدا ہو گئے ٹریڈیشن کی وجہ سے، خدا تعالیٰ وہ حقیقی ریئلائزیشن پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بلیو یو می، یہ میری کتاب ہے۔ پیغمبر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ داستان سنا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں اس وقت، اس پر کوئی اہل کتاب میں سے کہہ سکتا ہے کہ یار کیا بات کر رہے ہو، یہ سٹوری تو بائبل میں ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بائبل سے پلیجرائزڈ ہے، نعوذ باللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بائبل میں بھی یوسف علیہ السلام کی داستان ہے اور قرآن میں بھی ہے تو کامنالٹیز تو ہونی ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سٹوری بالکل ڈیفرنٹ ہو اور یہ بالکل ہی الٹ ہو، لیکن ان کامن پہلوؤں کے باوجود بعض ایسے ایریاز ہیں سٹوری کے، بعض ایسے فیزز ہیں ڈسکرپشن کے کہ جس میں بہت فرق ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ سائملٹینیسلی کمپیئر کیا جائے رکھ کے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ڈسکرپشن زیادہ نیچرل انڈرسٹینڈیبل ہے، اٹ میکس مور سینس۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جس کو معلوم ہے بھی تمہارے درمیان ہی تو رہ رہا تھا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ قریش کے لوگوں کا تمہارے درمیان ہی تھے، کہاں ان کے پاس کوئی لائبریری تھی؟ حد یہ ہے کہ یہ تو نہ لکھ سکتے نہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ تمہارے سامنے یہ داستان بیان کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تم تو نہ تھے اے پیغمبر اس وقت ان کے پاس کہ جب وہ مل کر اپنے معاملے کا فیصلہ کر رہے تھے بھائی، اور اس وقت بھی تم موجود نہیں تھے جب انہوں نے وہ سازش کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، لیکن اس سب کے باوجود لوگوں میں اکثریت وہ
آپ چاہے کتنی ہی خواہش کر لیں ایمان نہیں لائیں گے، کتنا ہی چاہ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اور جگہوں پر بھی ہے۔ سورہ یاسین میں ہے مثال کے طور پر۔ بائی دا وے، چھوٹا سا کمرشل بریک، سورہ یاسین ہم شروع کر رہے ہیں اب۔ سورہ یاسین یہ جب سورہ یوسف شروع ہو رہی تھی تو میں نے اسی طرح کی کچھ ایڈورٹیزمنٹ شروع کر دی تھی کیمپین، تو ادھر سورہ یاسین شروع ہو رہی۔ سورہ یاسین کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں، اکثر ایمان نہیں لائیں۔ قرآن مجید نے یہ بات کی اور قرآن کہتا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، آخر میں تو یہ ہوا کہ اکثر ایمان لے آئے۔ تو ادھر بھی یہ چکر ہے، آپ جو چاہے کر لیں، انسانوں میں سے اکثر آپ جتنی بھی خواہش کیوں نہ کر لیں وہ ایمان نہیں لائیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں تاکہ ہم سب تھوڑے سے نروس ہوں، اس لیے کہ نروس ہونا ضروری ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے نا وہ نروسنس کے بغیر ہے، اس لیے وہ بس جذباتی ایمان ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آپ کو نروس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو اس کے جی چاہتا ہے اس کا منہ نوچ لیں، اس لیے کہ وہ آپ سے آپ کوئی چیز چھین رہا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن آپ کو تدبر کی، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تدبر کر کے، جب آپ غور کریں گے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت اختلاف اور تضاد پاتے۔ قرآن میں تضاد نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ انسان کے کلام میں تو تضادات ہونے چاہیے۔ انسان امپروو کرتا ہے، سیکھتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، اس کا اعتراف کرتا ہے۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ آنیسٹلی معلوم یہ ہوتا ہے قرآن کو پڑھ کے کہ اس کی جو مکی صورتیں ان میں اصل میں جو ڈائلاگ تھا وہ تھا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کی لیڈرشپ سے۔ باقی لوگ تو ایسے بیک گراؤنڈ میں تھے، یہ قریش کے لیڈرز تھے کہ جن کو قرآن نے خطاب کیا ہے۔ اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرعون اور اس کے درباریوں کو خطاب کیا تھا، ایسے ہی حضور نے اپنے زمانے کے جو فرعون تھے ان کو خطاب کیا، اور وہاں بھی بتایا، یہاں بھی بتایا، ایم شور اور جگہوں بھی فرمایا کہ نہیں، ان میں سے اکثر لوگ چاہے آپ کتنی بھی خواہش کر لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، چند ہی لائے، یعنی وہ لوگ کہ جو ان آیات کے اولین مخاطب تھے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے اس کا کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے، یعنی اس اپنی خدمت کے لیے آپ کوئی ان سے کوئی پیسہ تو نہیں مانگ رہے، معاوضہ تو نہیں مانگ رہے کہ جس کی وجہ سے یہ گریز کر رہے کہ یار یہ کیا چکر ہے، پھر آ گیا بندہ پیسے مانگ رہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تو یہ کیوں بدک رہے ہیں؟ آپ نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ قرآن مجید جو الفاظ استعمال کرتا ہے اس میں جو بات بیان کرنی مقصود ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اے قریش کے سرداروں، تمہاری کتنی بد نصیبی ہے، تمہارے اندر، تمہارے ہی خاندان، تمہاری قوم میں ایک اللہ کا بندہ ایسا پیدا ہوا ہے جس کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ وہ اس پیغام کو پیش کرے کہ جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اور تم خود ان کے اپنے خاندان، قبیلے اور ان کے شہر میں رہنے والے ہونے کے باوجود تم اس سے گریز کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، اس سے زیادہ کوئی بد نصیبی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ نہیں مانتے نہ مانے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا، جن سے کہ یہ لوگ گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور وہ اعراض کرتے ہیں، کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے۔
یعنی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن نے بار بار بیان کی کہ یہ جو ایمان ہوتا ہے نا پیغمبر پر، پیغمبر کی دعوت پر، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتا. کوئی پتہ لگتا ہے کہ ایک بندہ تھا بالکل ہی دوسرے طور طریقوں کا اور اچانک کوئی ایمان لے آیا. نہیں، یہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. حقیقت میں اس پر اندر کیا بیت رہی ہوتی ہے، اس کے کیا رویے ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا کی اس دنیا میں رہتے ہوئے دل میں سوچتے ہیں کہ خدا بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، سمجھ نہیں آ رہی ویسے، بٹ یو آر گریٹ، ہمیں نہیں پتہ. اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو سب کچھ پاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دنیا بنی ہی ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، وہ گزر جاتے ہیں ان سے اور وہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، ان سے اعراض کرتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر یہ کہ اس کے ساتھ وہ شریک بھی ٹھہراتے. یعنی یہ ان کے بارے میں یہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. یہ قرآن نے بتایا ہم کو کہ ایسا نہیں ہے کہ مکے کے لوگ اور عرب کے لوگ اس زمانے میں اللہ کو نہیں مانتے تھے. یہ تو میں گزارش کرتا ہوں نا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ وہ نہیں تھے جتنے آج کے لوگ ہیں کہ وہ کہیں کہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں. وہ خدا کو مانتے تھے لیکن اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کوئی شخص اوروں کو بھی اللہ کا ساتھی، ساجی، حصے دار مانے تو وہ اللہ کے نزدیک اللہ کو مان ہی نہیں رہا. اس لیے کہ اللہ کو ماننا وہی معتبر ہے کہ جو ہم اللہ کی شرائط پر مانیں. سمجھتے ہیں نا آپ بات؟ یہ اللہ کے ایمان کے بارے میں بھی یہی بات ہے اور آخرت پر ایمان کے بارے میں بھی یہی اصول ہے. قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ اللہ کو نہیں مانتے. تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ اور پھر جواب جو دیا اصل میں آخرت کے انکار کا جواب ہے. جبکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تم کو زندگی دے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آخرت کو ماننا نہ ماننا ہے، آخرت کا انکار ہے. اگر آپ آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس کچھ بھی ہو آپ کو سفارش بچا لے، تو یہ ماننا اصل میں آخرت کا انکار ہے. اس کو ایسے بیان کیا گیا کہ سورہ نجم میں کہ جو لوگ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں وہ آخرت کو نہیں مانتے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اللہ کی لاڈلی بیٹیاں ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی سیوا کرتے ہیں اور یہ قیامت کے روز ہم کو بچا لے گی، فرمائش کریں گی. اور اللہ تعالیٰ جیسے ایک باپ لاڈلی بیٹیوں سے ہوتا ہے متاثر تو وہ بھی کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہمارا ہے، ڈیڈ دس مین از مائی مین، آپ اس کو چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جو بھی نظریہ ہے وہ اصل میں آخرت کا انکار ہے. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، تو کیا وہ اس بات سے نچنت ہو گئے ہیں، کیا انہوں نے اپنے آپ کو اس بات سے مامون کر لیا ہے کہ آ جائے ان پر کوئی غاشیہ، ٹھانک لینے والی آفت، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، او تأتیہم الساعہ، یا ان کو آخرت کی قیامت کی گھڑی آ جائے، بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو. یعنی یہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں بظاہر اطمینان کے ساتھ. ان کا اطمینان کس بنیاد پر ہے؟ کیا ان کو اس بات کا احساس ہے کہ کسی وقت کسی گھڑی بھی ان کو پکڑا جا سکتا ہے، کوئی چیز بھی ڈھانک کر گھیر کر ان کو پکڑ لینے والی آ سکتی ہے اللہ کے عذاب میں سے؟ تو یہ کیا اس بارے میں بالکل نچنت ہو گئے ہیں
کیا انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ قل ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں، یعنی میں لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے، علی بصیرتن، اور یہ میں میں دعوت دے رہا ہوں کھلی آنکھوں کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، یعنی میں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے پورے شعور کے ساتھ، اور میں اس راستے کی طرف تمام دوسرے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور وہ بھی کہ جنہوں نے میری پیروی کی۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی یہی دعوت دے رہے تھے، اور معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس بھی اللہ کا پیغام آ جائے اور وہ اس سے مطمئن ہو جائے، اس سے کنونسڈ ہو جائے، تو اس کو اور کاموں کے علاوہ یہ کام جب جب اس کو موقع ملے کرنا ہی چاہیے۔ جن لوگوں سے واسطہ پڑے، جن سے تعلق ہو، ظاہر ہے کہ دور دراز کے دنیا جہان کے سفر کرنے کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے جو اپنے تعلق والے لوگ ہیں جن سے کہ آپ کا واسطہ پڑتا ہے، تو انسان ان کو یہ دعوت دے گا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جنہوں نے میری پیروی کی، بس سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور ہر عیب سے پاک ہے اللہ، یعنی یہ جو تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کے اندر کوئی خامی، کوئی عیب نہیں ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میں شرک سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھ کر اعلان کرتا ہوں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی بات قرآن مجید نے مکے کے مشرکین کو بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی معاملہ تھا کہ ابراہیم اللہ کو، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر ان کو کہ جو مرد تھے جن پر ہم نے وحی نازل کی بستی والوں میں، یعنی پچھلی قوموں میں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو کیا اس بات پر تعجب ہے کہ ان میں ایک انہی کی طرح کا انسان، ایک آدمی ہے جو رسول بن کر آ گیا، تو ان کو جاننا چاہیے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جتنی قوموں پر اپنے رسول بھیجے وہ بھی اسی طرح سے انسان تھے، اللہ کے بندے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں آئیں جن پہ اللہ نے اپنے رسول بھیجے اور انہوں نے ان کا انکار کیا، تو ان کا انجام اس دنیا ہی میں عذاب کی صورت میں آیا۔ تم کو ہمارے پیغمبر اسی کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ذرا نکل کے چلو پھرو اور ان علاقوں کو دیکھو جن علاقوں میں ابھی بھی ان قوموں کے کھنڈرات موجود ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا اور اس کے بعد وہ پر رونق بستیاں کھنڈر بن گئیں، بالکل غیر آباد ہو کے آج کھڑی ہوئی ہیں ان لوگوں کو دعوت عبرت دینے کے لیے کہ جو آج زندہ ہیں، موجود ہیں اور اللہ کے پیغام کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر وہی بہترین ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ یعنی یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کا گھر ہے کہ جو اصل میں ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے وہ بہترین ہے، اور اسی کی تیاری کے لیے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ دعوت تم کو دے رہے ہیں۔ افلا تعقلون، تو پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ مطلب تم غور نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ قرآن مجید تو بار بار پڑھنے والے کو عقل سے کام لینے کی دعوت دیتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، آخر مزید بات کو سمجھنے میں اور کس چیز کا انتظار ہے، کیا رکاوٹ ہے کہ جو تمہارے لیے
اب اللہ کے پیغام کو ماننے سے دور کر رہی ہے۔ فرمایا حتیٰ اذا استیأس الرسل، یعنی یہ لوگ یہ جلدی مچا رہے ہیں، انہوں نے اودم مچائی ہوئی ہے کہ آخر عذاب آتا کیوں نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اسی طرح سے پیغام پیش کرتے رہتے تھے پہلے بھی، یہاں تک کہ رسول وہ مایوس ہو گئے، یعنی اپنی قوم کے ایمان سے وہ دعوت دیتے تھے اور بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی موٹیویشن کے ساتھ، اس امید کے ساتھ دعوت دیتے کہ ان کی قوم کے لوگ اس پیغام کو مان لیں گے۔ وہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ مایوس ہو گئے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے، انکار کرنے والوں نے، انہوں نے یہ گمان کیا کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ ادھر پیغمبر دعوت کو دیتے دیتے آخری حد تک انہوں نے اپنے جذبے اور اپنے خلوص سے بات کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور پھر اس کے بعد مایوس ہو گئے۔ اور ادھر دوسری ایکسٹریم یہ تھی کہ جن کو دعوت دی جا رہی تھی وہ یہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے اور کچھ نہیں ہونے والا۔ فرمایا کہ جاءہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو اس دنیا میں اپنے رسولوں اور ان کے ساتھیوں تک پہنچاتا ہے عین اس وقت کہ جب بات بالکل انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک جانب دعوت دینے والے دعوت دینے کے بعد اپنے تمام تر خلوص اور استقامت کے باوجود محسوس کرتے ہیں کہ نہیں اب کوئی امکان نہیں۔ آدمی کو پازیٹیو ہی ہونا چاہیے، اور رسول سب سے زیادہ پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ دیوار بن جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی امکان ہی نہیں، حد کر دیتے ہیں لوگ، زیادتی، انکار، مذاق، ڈھٹائی کے معاملے میں، تو پھر وہ ان سے مایوس ہو جاتے تھے، اور ادھر یہ اپنے اس گمان میں بالکل واضح ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کی مدد ان کو آتی، ہماری مدد آتی۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، تو ہم نجات دے دیتے جن کو ہم چاہتے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہماری پکڑ دور نہ ہوتی اس قوم سے کہ جو مجرم، یعنی مجرم لوگ جو ہیں ان سے عذاب پھر ٹالا نہیں جا سکتا، یہ ہو جاتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان کے قصوں میں ایک سبق ہے، عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ یعنی یہ جو ہم داستانیں بیان کر رہے ہیں یہ اصل میں اس لیے کر رہے ہیں کہ آج جو لوگ موجود زندہ قرآن کو سن رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں، وہ ان کے انجام سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور سبق حاصل کر لیں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا پیغام نہیں ہے کہ جو گڑھ لیا گیا، یعنی وہ جو الزام لگایا کرتے تھے، فرمایا گیا کہ یہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا پیغام نہیں ہے یہ قرآن کہ جو گھڑی ہوئی بات ہو۔ حدیث قرآن میں قرآن کے لیے، اور سنت قرآن میں اللہ کی پالیسیز اور فیصلوں کے لیے، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو گھڑی ہوئی ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس کی کہ جو پہلے سے موجود ہے، یعنی پہلے سے موجود کتابوں میں جو پیشنگوئیاں کی گئیں، ان پیشنگوئیوں کے عین مطابق اللہ کا یہ کلام آیا ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، یعنی ہر چیز کے جو ہدایت کے لیے اس موقع پر جاننی ضروری تھی۔ یہ جو الفاظ آئے تفصیل کل شیء، اس طرح کے الفاظ اور جگہ پر بھی آئے ہیں، سورہ انعام میں ہے، قرآن کے بارے میں بھی اور تورات کے بارے میں بھی، کہ تفصیلا لکل شیء، سمجھا؟ تو اس سے ہمارے ہاں بعض مسلمانوں نے، جن کے تعداد میں آج کل کچھ مناسب اضافہ ہو رہا ہے،
وہ یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے، دین کی بھی تفصیل ساری اسی میں ہے، دنیا کی بھی تفصیل ساری اسی میں ہے۔ اگر ہم اس میں سے ڈھونڈ نہیں پائے تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ نہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت پانے کے لیے جتنی ایک تفصیل درکار ہے وہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں رکھ دی ہے۔ اس ساری تفصیل کے آ جانے کے باوجود ہر چیز کی کہ جو ہدایت کے لیے ضروری تھی اگر لوگ نہیں مان رہے تو یہ ان کی بدنصیبی ہے۔ ورنہ گزارش یہ ہے کہ غور کیا، وہ دین کی باتوں کی بھی تفصیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد تم اپنے دوسروں کے کمروں میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ، لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ فجر کی نماز ہوتی کیا ہے۔ تو یہ وہ والی تفصیل نہیں ہے ہر چیز کی، بلکہ ہدایت پانے کے لیے جو اس زمانے میں ضروری تفصیلات تھیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اس کے بعد مزید کسی تفصیل کی ہدایت کے لیے ضرورت نہیں تھی۔ فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے ہیں، یعنی جو ماننے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں، جن کے لیے ماننے کے معاملے میں کوئی ضد اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہے اس دنیا میں، دنیا کے حوالے سے، اور رحمت ہے اپنے انجام آخرت کے حوالے سے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ میں اب اس کا ترجمہ جو ہم نے 94 آیت سے پڑھی آیات ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ روانہ ہوا یعنی مصر سے، قَالَ أَبُوهُمْ، تو کہا ان کے والد نے، اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر یہ نہ ہو کہ تم مجھے کہو کہ یہ تو سٹیا گیا، یعنی تم یہ کہو گے مگر میں تو بتا رہا ہوں۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنی اسی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں، خبط میں مبتلا ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب یہ ہوا کہ آ گیا خوشخبری سنانے والا، القاہ علی وجہہ، تو اس نے ڈال دیا اس کو ان کے چہرے پر، فرتد بصیرہ، تو ان کو بینائی لوٹ آئی، ان کی بینائی ان کو واپس مل گئی۔ قال الم اقل لکم، فرمایا کہ میں کیا تم کو نہیں کہتا تھا، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات کہ جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، آپ معافی مانگیے ہمارے لیے ہمارے گناہوں پر، انا کنا خاطئین، ہم ہی ہیں کہ جو خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں یقیناً معافی مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ داخل ہوئے اور پہنچے یوسف کے پاس، آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس خاص جگہ مہیا کی۔ وقالت خلو مصر انشاء اللہ آمنین، اور انہوں نے کہا کہ تم اب داخل ہو جاؤ مصر میں اور اطمینان کے ساتھ رہو اللہ کے فضل سے اگر اللہ نے چاہا۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بلند کیا، بٹھایا۔ وخروا لہ سجدا، اور وہ سارے ان کے آگے جھک گئے۔ وقال یا ابت، انہوں نے کہا کہ ابا جان، ھذا تأویل رؤیائی، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، حقیقت ہے، من قبل، جو میں نے اس سے پہلے دیکھا، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، قد احسن بھی، اور اس نے مجھ پر بڑا کرم کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے نکالا مجھ کو قید سے، وجاء بکم من البدو، اور لے آیا تم کو دیہات سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب تو جو چاہتا ہے اس کو بڑے
باریک بینی کے ساتھ کر گزرتا ہے۔ انہو هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے دی مجھ کو بادشاہت، دیا مجھ کو اقتدار، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے سکھائی باتوں کی حقیقت، ان کا علم دیا۔ یہ بیان ظاہر شکر گزاری کا اعتراف، یعنی کہ شکر گزاری کی غرض سے اعتراف ہے۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، تو وفات دے مجھ کو فرما برداری کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکاروں میں ملا، ان کے ساتھ ملا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور آپ تو نہ تھے ان کے پاس کہ جب وہ جمع ہوئے اپنے معاملے کے لیے، وہم یمکرون، اور وہ سازش کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور ان لوگوں کی اکثریت اگرچہ کہ آپ کتنی کیوں نہ خواہش رکھیں ایمان لانے والے نہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ وکأیم من آیت، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا، جن سے یہ لوگ گزرتے ہیں، وہم عنہا موردون، اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، یعنی ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو نہیں مانتے مگر یہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اوروں کو۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ، اور کیا وہ بے پرواہ ہو گئے ہیں اس بات سے کہ آ جائے ان کے اوپر ایک ڈھانک لینے والا، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا آ جائے آخرت کی گھڑی ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں کوئی احساس بھی نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی، ان سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ بھی کہ جنہوں نے میری پیروی کی، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور ہر عیب سے پاک ہے اللہ اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے پیغمبر مگر ایسے انسانوں مردوں کو کہ ہم نے وحی کی جن کی طرف، من اہل القری، بستی والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر یہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور آخرت کا گھر بہترین ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ حتی اذا استیأس الرسل، انہوں نے یعنی پیغمبروں نے یہ دعوت دی بھرپور طریقے سے، مستقل مسلسل، یہاں تک کہ مایوس ہو گئے وہ رسول۔ وظنوا انہم قد کذبوا، مایوس ہو گئے ان کے ایمان سے اور ان انکار کرنے والوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ جاءہم نصرنا، تو آ گئی ان پر ان کے پاس ہماری مدد، فنجی من نشاء، تو نجات دے دیے گئے وہ سب کے جن کے بارے میں ہم نے چاہا۔ ولا یرد بأسنا، اور نہیں ٹالا جا سکا ہمارا عذاب، ہماری پکڑ، عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں پر سے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان کی داستانوں میں بڑا سبق ہے عقل والوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو گڑھ لی گئی، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس کی، ان پیغامات کی کہ جو اس سے پہلے موجود ہیں، وتفصیل کل شیء، اور ہر ہدایت کی بات کی تفصیل ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ڈاکٹر صاحب، جو پاسٹ کی جو نبیوں کے بارے میں جو قرآن شریف میں بیان ہوتا ہے، اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے از، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یہ از کا کیا معنی ہے؟
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ اب ہم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو امیجن کرو کہ جب یہ ہوا. اس کا مطلب ہے جب. تو عربی میں اصل میں میں بار بار توجہ دلاتا ہوں، یہ سٹائل ہے قرآن کی عربی میں کہ ایک لفظ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور الفاظ امپلائڈ ہوتے ہیں. تو وہ چند الفاظ کہ جن میں کوئی نہ کوئی پہلے لفظ امپلائڈ ہوتا ہے، ان میں سے ایک از بھی ہے کہ یاد کرو کہ جب، خیال کرو، امیجن کرو کہ جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے. اسی طرح کا ایک لفظ ہے بل، بلکہ. اس سے پہلے بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ والی بات نہیں، بلکہ یہ کلا، ہرگز نہیں، یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی آپ پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کلا، یعنی یہ بات ہرگز ایسے نہیں. زیادہ تر ترجموں میں آپ نے جیسے کہا یاد کرو لکھا ہوا، یاد کرو وہ اصل میں الفاظ میں نہیں ہے، وہ امپلائڈ ہے. از میں یہ بات شامل ہے، یاد کرو، یاد کرو. دیکھیں نا، از کا مطلب ہے جب. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تمہارے رب نے. تو جب آپ یہ اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہماری اردو اس سے واقف نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور جب تمہارے رب نے کہا یعنی خیال کرو، امیجن کرو، یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا. تو عرب جب یہ لفظ سنتے ہیں از، تو یہ آپ سے آپ ان کے ہاں آ جاتا ہے، ہمارے یہاں آپ سے آپ نہیں آتا. چنانچہ ہمارے ہاں جب لٹرل ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ ترجمہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بعد ترجمہ عربی سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد لوگوں کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. میں کوئی اپنے استاد کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے کہ غامدی صاحب نے البیان میں جو ترجمہ کیا ہے انہوں نے اس مسئلے کو حل کر دیا. اب آپ یہ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اس کا نہیں احساس ہوتا کہ آپ کوئی ایسی عبارت پڑھ رہے ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی. یعنی سیاق سواق سے بالکل اس کو جوڑ کر. اور سچی بات ہے کہ یہ کوئی لگژری نہیں ہے، یہ ضروری ہے. اس کے بغیر جو عربی نہیں جانتے ان کو قرآن مجید سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ پر کچھ چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں. یعنی لٹرل میننگز ہیں. ہاں، یعنی وہ اس میں آپ اس سے پھوٹ رہے ہیں، اس کے بغیر وہ جملہ مکمل ہی نہیں ہے. یعنی وہ بات جو بیان کرنے والے کا منشا ہے وہ پوری طرح سامنے ہی نہیں آ رہا. اس کی بعض مثالیں تو میں آپ کو دی نا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، یاد ہوگا آپ کو، والنہار مبصرا. وہی ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور اس نے بنایا دن کو روشن. فل سٹاپ. اللہ میں نے جو بات کہہ رہی تھی کہہ دی، لیکن وہ میرے آپ کے پوری طرح سے پلے نہیں پڑی، اس لیے کہ ہم اس زبان کی نزاکتوں سے واقف نہیں ہیں. پوری بات کیا تھی آپ دیکھیں، ایک سٹائل کو آپ سمجھ جائیں گے تو پھر باقی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. پوری بات یہ تھی کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہی ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اندھیری تاکہ تم اس میں آرام کرو. اندھیری لفظ نہیں ہے، لیکن اگلا جملہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس نے دن کو بنایا روشن. تو روشن نے بتا دیا کہ ادھر اندھیری ہے، لیکن یہاں بتایا کہ رات میں کیا کرو، آرام کرو. تو دن کو روشن بنایا تاکہ تو اس میں کام کرو. تو یہاں سے کام کرو کو omit کیا، وہاں سے اندھیری کو omit کیا، وہاں آرام کرو بیان کر دیا، وہاں روشن کو بیان کر دیا. چند الفاظ میں ایک بڑی بات بیان کری. قرآن یہ بہت اچھی مثال ہے. تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ بہت اچھی طرح دل میں اتر گئی. یعنی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس سے. لیکن سر اس سے ایک تھوڑا سا مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ایک ایپٹیچیوڈ چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے. وہ بھی جو لٹرل ذہن رکھنے والے ہیں شاید ان کو یہ قرآن زیادہ اپیل کرتا ہو، زیادہ سمجھ آتا ہو. جیسے ہم آج سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارا تعلق جو ہے اتنی فصاحت اور بلاغت نہ ہماری زبان میں اب رہی ہے، ہماری بات چیت میں بھی نہیں، اور ہم شاید اب اس طرح پڑھتے بھی نہیں وہ رائٹنگز.
تو ہم ان چیزوں کو سمجھنے سے کافی ہمیں مشکل پیش آتی ہے ان باتوں کو، جس طرح یہ آپ بات بتا رہے ہیں. تو آج ہی کی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کو کنٹریڈکٹ کر رہا ہے، اولو الالباب کو کہہ رہے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، جی سمجھنے والے بھی ایمان نہیں لے کے آ رہے. جی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، اس کا تعلق یہ ہے، اس بات سے ہے کہ آپ کو زندگی کی کس سٹیج میں کن لوگوں سے واسطہ پڑا اور آپ نے کیا چیزیں پڑھی. آپ کو اگر زندگی کے ایک بڑے حصے میں یہی بتایا جاتا رہا کہ قرآن مجید تو اصل میں ثواب کے لیے پڑھنا ہے، کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، اور آپ نے ہمارے قصے کہانیاں پڑھنی ہے، تو ایک طرح کے آدمی جو ہے نا وہ مایوس ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی صاحب مل گئے، جیسے وہ مولانا اصلاحی سناتے تھے کہ مولانا فراہی جو ان کے استاد تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں وہ شعر، اس کے اشعار سمجھ میں آئے؟ تو میں نے کہا ایسے بیکار سے اشعار ہیں، فضول قسم کے، ایسی عشق یا شاعری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کا نہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، اور میں تمہیں سمجھاتا ہوں. کہتے ہیں وہ لائے اور انہوں نے بتایا کہ اس کو پڑھو. تو میں نے پڑھا، ان کا ترجمہ کرو. میں نے ترجمہ کیا تو کہنے لگے کہ یہ یوں نہ کر لیں. تو کہتے ہیں میری طبیعت پھڑک اٹھی. میں نے کہا نہیں مولانا، آپ سمجھ میں آ گیا، یہ بس یوں نہ کر لیں. تو اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ آدمی کو کوئی چاہیے ہوتا ہے گائیڈ. وہ اگر آپ کو بتا دے تو ذوق آپ کے اندر موجود ہے سر، ایسا نہیں ہے. وہ بندہ اصل میں پہلی چیز ہوتی ہے توقع. بھائی آپ کو یہ اطمینان ہو کہ آپ کے پچھواڑے میں جو لون ہے اس کے اندر سونا ہے، تو آپ کو اطمینان ہوگا کھودیں گے، ورنہ خامخواہ آپ زور لگائیں گے. تو آپ کو معلوم ہو اس میں خزانہ ہے تو آپ زور لگائیں گے. اور 2-4 مثالوں سے کوئی بات سمجھ میں آئے تو بندہ پھر کہنے یار مجھے پڑھنا ہے. تو یہ اصل میں یہ انفارچونیٹ بات ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں قرآن کی زبان کی خوبصورتی، اس کی جو بریلینس، اچھا اس کے بہت نقصانات ہوئے. اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ بندہ مذہبی بن جاتا ہے. مذہبی بننا ایک اور چیز ہے. بندہ کون ہے؟ مذہبی ہے. وہ مسلمان نہیں، وہ عیسائی بھی مذہبی ہوتے ہیں، وہ ہندو بھی ہوتے ہیں. یہ ایک ٹائپ ہوتی ہے. میں نے بہت دیکھا ہے، مردوں میں بھی مذہبی ہوتے ہیں، اور میں یعنی کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے یار، ان کے اندر نیکی ہوتی ہے. مگر اب مذہبی جو پرسنالٹی ہے اس کو کچھ چاہیے نا، اس کی جو مذہبیت ہے، اس کی جو انرجی ہے وہ کہیں صرف ہوگی. تو آپ دیکھیں اے جناب کوئی 1001 مرتبہ شام نو 1001 مرتبہ سویر لگے ہوئے ہیں، ٹھکا ٹھک تے کھچا کھچ، اس لیے کہ وہ انرجی وہاں صرف ہوگی. وین یو آر گیٹنگ نتھنگ فرام دا قرآن تو کچھ تو کرنا ہے نا آپ نے. اسی طرح لوگ کہتے ہیں یہ اتنی نمازیں پڑھ لیں تو اس کو کر لیں تو اتنا ثواب ہوگا، وہ بخشوا لیں گے، وہ یہی ہوتا رہے گا. مگر اگر آپ کو یہ ہو کہ یار اس میں تو بڑی ڈیپتھ ہے. میں دیکھتا ہوں یار لوگوں کو ایسے سوالات ہوتے ہیں، ایسے سوالات. آج ہی میں اپنی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا تھا نماز کے بارے میں. وہ مائی گاڈ سر کھا لیا انہوں نے. میں کہا یار یہ تم کدھر سے تم دین سیکھ رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم باتیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہی بتایا گیا. تو جب ان کو یہی بتایا گیا ہے تو وہ بیچارے ظاہر ہے کہ پھر ان کو کیا توقع ہوگی. پھر تو سچی بات یہ ہے کہ سلام کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو دین کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جو دور ہو رہے ہیں سچی بات ہے ان کو بلیم بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ جب آپ پریزنٹیشن میں اتنی آرڈنری بات کریں گے تو کیسے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ قرآن سے امپریس ہوں. آپ قرآن سے امپریسڈ ہو جائیں گے نا تو پھر آپ بخشیت کے چکر سے بچ جائیں گے. پھر کوئی آپ کو شخصیت نہیں مرغوب کرے گی. بس آپ کے کچھ ایسی سمجھانے والے استاد ہوں گے. اصل چیز یہ ہے قرآن کو سامنے سے نکال دیں تو پھر آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ کوئی عین شین قاف کے ساتھ بولنے والا بندہ ہو. یہ میرے خیال میں اتنا تو مجھے بھی حق ہے. اس جگہ پہ میں نے ایک آدھا سوال مجھے لگتا ہے یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا شخصیت سے مرحوم ہونا، یہ تو بہت عام ہے.
مثلا میں اس کی ایک زندہ مثال اس کلاس کی بھی دے سکتا ہوں کہ جس وقت آپ تشریف لے گئے انگلینڈ اور اٹ واز سو ڈیفیکلٹ بیکاز وی وانٹیڈ ٹو کنٹینیو دی کلاس، اور میں نے پھر کل منصور سے ریکویسٹ کی اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ ایک بندہ آیا، میں نے کسی سے پوچھا ہمیں تو ڈاکٹر صاحب سے سمجھ آتی ہے، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہی از دی بیسٹ، بٹ مین تھنگ تو ہماری یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، ہم شخصیت پرستی تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بٹ یہ تو میں نے اپنی کلاس میں یہ دیکھا ادھر، تو یہ تو بہت زیادہ ہے، اس کو ختم ہونا بڑا ضروری ہے۔ بیسیکلی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ بٹ وی آر گیٹنگ میڈ بی تھرو یو تھرو ہم اور اینی تھنگ، ایک خدا نہ خواستہ ہر ایک انسان کو اللہ نے کی عمر دی ہے، جب وہ نہیں ہوگا تو ہم یہ چیز چھوڑ دیں گے، کوئی اور آ جائے گا آگے، ہو سکتا ہے پھر وہ اس کو لے کے چلے، تو اس کو ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے بنسبت یہ کہ شخص کو ہم نہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن آپ نے کہا نا کہ جو ہمارا ایمان اس پہ ہونا چاہیے، یہ بھی آپ گزارش کروں، ایمان ہونا چاہیے، یہ ایک تو آئے گا آپ کو تقریر سے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تو سوال یہ پیدا ہو کیسے ہونا چاہیے؟ بار بار آپ تقریریں سنیں، محنت کریں اور سنیں اور محنت کریں، اور ایک یہ کہ آپ کہیں کہ یار میں آنیسٹلی میں بات سنوں گا، میں بات سمجھوں گا اور میں کرٹیکلی سمجھوں گا، کوئی میں نے یہ نہیں کرنا کہ عقیدت میں نے بات ماننی ہے، میں امپریس ہوں گا تو مانوں گا۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے تو میں آپ سے گزارش کروں کہ جیسا کہ میں نے اپنی بیان میں بھی کہا کہ آپ نروس ہوں گے، یار نروس ہونا چاہیے، وہ کیا ایمان ہے کہ جو مشکلات سے گزرا ہی نہیں۔ آپ سوچئے، کبھی کبھی مجھے خیال ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے آنیسٹلی، اگر آپ کا ایمان یہ تھا کہ بچپن سے آپ نے ایک بات سنی، اسی بات کو آپ نے مختلف لوگوں سے سنا اور ایسے سنا کہ عقیدت کے ساتھ سنا، تو یار بھائی صاحب بالکل یہی تو عیسائیوں کیا بھی ہو رہا ہے، اور بالکل یہی ہندوؤں کیا ہو رہا ہے، اور بالکل یہی یہودیوں کیا ہو رہا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں بالکل یہی احمدیوں کیا بھی ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ کو تو اصل میں بات کو سمجھنا ہے، جب آپ بات سمجھیں گے تو پھر چیلنجز آئیں گے۔ تو میں اصل میں بات کہیں سے کہیں نکل گئی، بات یہ ہے کہ قرآن سے مرعوب ہونے کے نتیجے میں پھر آدمی، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ بندہ اپنے علم میں کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ بڑے سے بڑے آدمی کے سے کہہ سکتا ہے کہ نہیں سر مجھے ابھی بات نہیں سمجھا، اور اس نے قرآن یہ کہہ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہو جاتا ہے، یعنی میرا کوئی علم ہی نہیں ہے، لیکن میں کئی مرتبہ ایسا تھا کہ میرے اپنے استاد کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سر انسان تو کوئی، جب انسان اور نبی کے بعد ہم نے کسی بندے کو تو نہیں مانا یار، انسان سے کوئی وہ پرفیکشن اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمی رہ یہ سکتی ہے۔ اللہ کی کتاب محفوظ ہے اور یہ کرائیٹیرین ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا سر، اس میں ایک کوشچن جی، قرآن شریف میں دو جگہوں پہ انسان کو سجدے کا ہے، ایک حضرت آدم کو جب فرشتوں کو کہا گیا اور دوسرا اس پہ کیا سر یہ، اور اس میں تو سجدہ کرنے والوں میں ایک اس وقت کے بڑے جلیل القدر نبی بھی شامل ہیں، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا درجہ یا قربت الہی میں حضرت یوسف جو ہے وہ اس لیے ان کو سجدہ کیا گیا یا ان کے سامنے جھکا گیا کہ وہ قربت الہی میں زیادہ قریب تھے حضرت یعقوب سے اور باقی ساروں سے؟ ایک بات جان لیں، دیکھیں اس میں بھی وہی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمیشہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کو ایک حصے کو دوسرے حصے سے سمجھنا چاہیے۔ قرآن کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ ہم فضیلتوں کی بات کریں۔ پیغمبروں کے معاملے میں وہ کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم ان میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ یہ بھی تو کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو گزارش یہ ہے کہ وہ جہاں کہا ہے نا سورہ بقرہ میں، وہ اگر آپ نکال کے اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، ویسے تو بائی دا وے اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو البیان کا ترجمہ چاہیے ہوگا، اس لیے کہ اس کو سمجھنے میں بھی بعض پرابلمز پیدا ہوئی ہیں،
تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آیت اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ پیغمبروں کی فضیلت کا عقیدہ اسی نے تو لوگوں کو مروایا اور لوگوں کو کافر بنایا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرنے کے شرف کی وجہ سے یہ سمجھا کہ ان کو بڑی فضیلت ملی، انہوں نے بعد میں آنے والے پیغمبروں کا انکار کر دیا. اور مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کو بن باپ کے پیدا ہونے کے اور عظیم معجزات کے حامل ہونے کے نتیجے میں بہت بڑی فضیلت اور سب سے زیادہ فضیلت کا ماننے کے بعد میں آنے والے پیغمبر کا انکار کر دیا. تو وہاں تو قرآن اس فضیلت کو بیان کر رہا ہے ایز اے پرابلم، ایز این آبسٹیکل. تو ایک بات تو یہ. دوسری گزارش یہ ہے کہ میں نے ابھی بات بیان کی، یہ اس واقعے کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے اور آدم علیہ السلام کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ نے ایک احترام کے لیے، جیسے ہے نا مختلف جیسچرز، یوں بس یہ یوں ہے جھکنا، اس کو بھی سجدہ ہی کہا جاتا ہے. تو اس میں کوئی پرستش عبادت کا کوئی سوال نہیں ہے. ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی موقع پر کسی ایک خوبی کے نمایاں ہونے، اس کے ظاہر ہونے پر اس کا اعتراف، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ اعتراف کرانا چاہتا تھا، یعنی ایکنالج کروانا چاہتا تھا کہ دیکھو ابھی یہ جو ہے نا مخلوق جو بن رہی ہے اس کو فریڈم ملے گی، یہ دنیا میں بالکل اختیار رکھے گا، میری بھی خلاف ورزی کر سکتا ہے، تم نے اس بات کو اکنالج کرنا ہے. اور یہاں بھی ظاہر ہے کہ ان کو جو غیر معمولی اس وقت اس موقع پر جو واقعہ تھا اس سے شرف کا ایک ظہور ہوا، بس اس کو اکنالج کرنا مقصود تھا. باقی ظاہر ہے کہ میں گزارش بار بار کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے بیان میں اس کی پریزنٹیشن میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ یہ کہے کہ ویسے شرک تم نے نہیں کرنا، ہاں البتہ کبھی کبھی تمہارے جو اچھے اسکالرز ہیں ان کے پیروں کے آگے جھک کے تو اپنی ناک ضرور رگڑنا کبھی کبھی، سجدے تو ہو رہے ہیں، اب کتنے ویڈیوز چل رہی ہیں تاکہ تم چیک کرو کہ کیا پوزیشن ہے ان کے پیروں کی. ٹھیک ہے، بات بالکل کلیئر ہے، ابنڈنٹلی کلیئر ہے. ایز اے مسلم جب آپ قرآن پاک خود پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو اٹ ڈز بیفل یو بٹ کہ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی کلام خود کیا مگر باقی کچھ پیغمبروں سے نہیں کیا. تو واٹ از دا میننگ بہائنڈ دیٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے کلام کرنے کے پیچھے اور چند دوسرے واقعات کے پیچھے جو ایک حکمت تھی وہ یہ تھی کہ ان کا ایک ایسی قوم سے واسطہ تھا کہ جو قوم انتہائی ظاہر پرست تھی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغام دینے اور اس پیغام کو پھر ان تک پہنچانے کے لیے جو ایک اعتماد دیا اپنے بندے موسیٰ کو، وہ اپنے کلام کی شرف سے ان کو نوازا. مسیح علیہ السلام کو اسی قوم کے بہت بگڑ جانے کے بعد جب انہوں نے یہودیوں نے دین کی روح کو بالکل پامال کر دیا اور بس ظاہری قانون کے ڈھانچے کو انہوں نے فالو کرنے کو اپنی دینداری کا اصل مقصد قرار دے دیا، تو ان کے لیے بھی ایک غیر معمولی معجزات کے ساتھ اللہ کے دین کی اصل حقیقت اور روح کو نمایاں کرنے والے بندے کو بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ایک ایسی قوم کے ساتھ سامنے کہ جو قوم بڑی فخر کرتی تھی اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی زبان دانی پر، تو آپ کو وہ معجزہ دے کے بھیجا. اس میں اصل مقصد کسی ایک فرد کی دوسرے کے مقابلے میں فضیلت نہیں تھی. دیکھیں اللہ جب بھی کوئی اپنی اسکیم کے مطابق کام کرتا ہے تو ایک پہلو اس کا لازماً اس کی اسکیم کا ہی کوئی کی حکمت ہوتی ہے اور دوسرا ہمیشہ آزمائش ہوتی ہے. یعنی وہ جو کچھ بھی کرے گا اس میں ایک پہلو آزمائش کا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا، کلام کرنا، اس میں ایک الگ سے حکمت تھی، لیکن حکمت آزمائش تو تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ
دنیا میں انسان اتنے زیادہ الجھ جاتے ہیں بعض ظاہری چیزوں میں کہ وہ اپنے امیجیٹ ہیرو کو اتنا ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے لیے حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ مسئلہ ہی نہیں رہتا. تو ہمارے یہاں بھی یہی ہے، اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب سچائی جو ہے وہ زیر بحث آ نہیں سکتی. سر اسی سلسلے میں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ختم نبوت ہوئی، ہم مسلمان اس کو بھی ایک فضیلت کا دیتے ہیں، پلس اسی چکر میں تو انہوں نے کہا کہ وہ جب ادھر گئے معراج پہ تو ادھر گئے وہ جو تھے وہ جگہ مسجد اقصیٰ، تو تمام نبیوں نے ان کے پیچھے نماز پہ دیر بعد فضیلت بتاتے ہیں، حالانکہ یہ کہیں پہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی وہ اس کی اپنی ایک کوئی سمبولک ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو طے کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بعد میں پیغمبر آئیں گے تو پچھلے پیغمبر اور ان کے ماننے والے اب انہی کو مانیں گے. تو اصل میں وہ جو اللہ کی طرف سے ایک سمبولک ایک پیغام کو کنوے کرنے کا انداز ہوتا ہے، لوگ اس کے اصل مقصد مفہوم کو چھوڑ کر اس کی ظاہری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، اور وہی کہ وہ ان سے سپیریئر ہیں. اور اس میں اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پیغمبر آپ کے پیغمبر سے سپیریئر ہیں. اس میں ایک جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہ کہ میں آپ سے سپیریئر ہوں، میری قوم آپ کی قوم سے بہتر ہے. سو یہ اصل میں وہ جو ہوتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے انفرادی ایروگنس اور ایک اجتماعی ایروگنس، وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. سر ایک سوال ذہن میں آتا، آج میری بچی بھی کچھ پڑھ رہی تھی تو کہ وحی کا جو سلسلہ تھا یہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی؟ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کا روپ دھار کے ان کے سامنے آتے تھے اور ان سے کلام کرتے تھے، یا ان کے دل پر یہ کلام اترتا تھا، یا کوئی تختیاں تھیں جن پہ اترتا تھا، یا یہ سوال کہ وہ رویا کی طرح خواب میں ان کو یہ چیز آتی تھی سب؟ تو اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی ہے یا کوئی قرآن سے ہمیں ڈائریکٹ اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ملتی ہے؟ یعنی جبرائیل علیہ السلام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدھ مرتبہ تو انسانی شکل میں آیا آخر میں. وہ وحی کو نازل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی وضاحت کرنے کے لیے، جس حدیث میں بیان کیا گیا اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو رویا خواب کی حالت میں بھی پیغام ملا، مگر اکثر و بیشتر جو قرآن کے بیان اور احادیث کے بیان سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ قلب کا، آپ کے قلب پر وہ وحی نازل ہوتی، آپ کی کیفیت کچھ بدل جاتی، آپ کے ماتھے پر پسینہ ہوتا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض اوقات آپ میرے ساتھ ہوتے تو میں یہ محسوس کرتی کہ کچھ وزن میں اضافہ ہو گیا ہے. اس طرح کی ظاہری چیزیں ہوتی تو اس کا بھی شروع میں بیان آیا، کچھ ایسا بھی بیان آیا. آج کل او لیولز کے اندر بچے ہیں زنجیر کے کہتے ہیں نا، اس کی تمثیل کے طور پر بتایا جاتا ہے، زنجیر جس طرح ہلتی ہے وہ کھنک سی پیدا ہوتی ہے اس کے وہ. ہاں لیکن سر سورہ شورا میں اس کو واضح نہیں کر دیا جب آپ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، یعنی اس میں شورا میں ہاں یعنی وہ تین طریقوں سے اللہ کلام کرتے ہیں نا انسان سے. میں نے مکان البشر ان یکلم اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کون سے ترجمہ فرمائیے نا سر یہی نا کہ اللہ ڈائریکٹ آپ کے قلب پہ یعنی ایک چیز کو وہ کر رہے ہیں نازل، یا آپ سے مخاطب ہے لیکن پردے میں حضرت موسیٰ سے، یعنی اس میں تو یوں سمجھیے کہ ساری ہی جو امکانات ہیں سب کو بیان کر دیا. اور اس میں تو حضرت وہ جبرائیل کا 2 دفعہ قرآن میں یہ بھی دیکھا، انہوں نے دیکھا اور ان کو پورا دیکھا، اور اس کا مطلب ہے کہ انسانی شکل میں شاید وہ بہت کم آئے ہیں، 2 مرتبہ تو ٹوٹل دیکھنے کا قرآن میں ایک وہی حضرت جبرائیل جس کا ذکر. زیادہ غالب امکان یہ ہے کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں سورہ نجم کی،
یہ پہلی اور دوسری وحی کا بیان ہے، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ جو بیان ہوا ہے اصل میں وہی معلوم ہوتا ہے۔ ادھر بھی دیکھ لوں، ادھر تو آپ کی طرف سے تو کوئی نہیں۔ جی میرے کو رات کا یہ کہ ایک کوشچن ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں یا کچھ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سے سر آپ کو وہ آنسر اس کا مل جاتا ہے، مطلب بے شک وہ نبی سے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ ہوتا ہے بٹ وہ اپلیکیبل تو ہے مسلمس کے لیے۔ قرآن مجید کا یہ بھی معجزہ ہے کہ آدمی جب پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو اور اس کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں تو اس کو اس کا جواب انسان کو مل جاتا ہے۔ آپ اس کو قرآن کا معجزہ کہیے یا آپ کہیے کہ خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ہدایت دینے کا یہ طریقہ ہے کہ بندے کے دل میں اگر ہدایت کی حقیقی طلب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندوبست کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل چیز قرآن سے معلوم ہوتا ہے، جو مقصود مطلوب ہے وہ آپ کے اندر ہدایت پانے کی خواہش ہے، تمنا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ تو اللہ کی کتاب ہے۔ آدمی کوئی شک نہیں کہ ایک سادہ ترجمہ بھی پڑھتا ہے تو بعض اوقات اس کے ذہن پر ایک سوال، ایک خیال، ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے اور وہ پڑھتے پڑھتے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ تو مجھے جواب مل گیا۔ کوئی شک نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اصل میں آپ یقین جانیے کہ جب تک آدمی کو یہ احساس نہیں ہوتا یا آپ کہیے کہ تجربہ نہیں ہوتا کہ یار یہ تو میرے ساتھ کوئی براہ راست چیز ہو رہی ہے، مائی گڈنس، یہ کیا چکر ہے، تو اس وقت تک وہ جو ایک انسان کے اندر اعتماد اور ایمان کی لذت کیفیت نہیں پیدا ہوتی اور یہ انسان سٹرگل کرے تو یہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ کچھ اور ہوگا، میرے ساتھ کچھ اور ہوگا، لیکن خدا تعالیٰ اس کا بندوبست کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو وہ آپ کی رہنمائی کرتے رہیں کہ جس میں آپ کے اندر کے تردد دور ہوتے رہیں۔ جی بیٹی، جو دوسری عورتیں تھیں وہ زلیخا نے بلایا تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کیوں کرنے کی کوشش کی؟ اس کو ان کو بیک اپ تو وہ کرنے آئی نہیں تھی کہ زلیخا کی سائڈ لیں اور اس طرح سے کچھ۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ زلیخا نے جب انوائٹ کیا خواتین کو تو اس کے انویٹیشن کا مقصد یہ تھا کہ وہ عورتیں باتیں بنا رہی اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی، اب آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ کافی حد تک کرپٹ سوسائٹی تھی، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ بالکل ہی قوم لوط کی طرح کی تھی، لیکن ایک اخلاقی لحاظ سے کافی گر گئے تھے۔ چنانچہ ایک بڑے گھرانے کی ایک خاتون نے اپنے گھر میں ملازمت کرنے والے ایک لڑکے کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، اس پر عورتوں نے باتیں بنانی شروع کر دی۔ تو زلیخا نے ان کو انوائٹ کیا کہ وہ آئیں اور خود آ کے دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے۔ میرا ٹیسٹ اتنا گھٹیا نہیں ہے، یہ جو تم باتیں بنا رہی ہو جسٹ سی فار یور سیلف۔ تو جب وہ آئیں تو انہوں نے محسوس کیا نہیں ہے واقعی یہ تو کچھ اور ہے، تو اس پہ پھر وہ بھی چونکہ ظاہر ہے کہ اخلاقی طور پر بہت بلند خواتین نہیں تھیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی پھر کچھ اس طرح کا طریقہ رویہ اختیار کیا۔ قرآن نے اس کی تفصیل تو نہیں بیان کی، لیکن قرآن مجید کے الفاظ کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے پھر ان کے ہاں بھی یہ ہو گیا۔ تو آپ فرما رہی ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا کہ وہ ایسی تھیں، انکانشیسلی ہو گیا، یعنی ان کے ہاں کردار کی ایک کمی اور پستی تو تھی۔ دیکھیں یہ بات بھی ایک کردار کی کمی ہے نا، کہ ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کے پاس پورا واقعہ آیا نہیں ہے اور آپ نے باتیں بنانی شروع کر دی۔ بھائی یا تو آپ جا کے پوچھتی کہ بھائی پہنا سنا کی ہوا ہے، وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی۔ تو جب یہ باتیں پھیلی تو اس کے بعد زلیخا نے کہا کہ لیٹ می ٹیل دیم، تو ایسا ہوا تھا۔
جی جی فلسطین، پیلسٹائن. اب یہ مشکل یہ ہے کہ یہاں جو سوال ہیں یہ کچھ لمبے ہیں. میں پڑھ سکتا ہوں، کوئی 5-10 منٹ دے سکتے ہیں آپ مجھے؟ اب ویسے کچھ تھوڑے سے ڈر گیا ہے تو پڑھنا ہی پڑے گا. اچھا جناب، یہ پہلا سوال یہ. اچھا میں یہ رسک لیتا ہوں، لیکن اس رسک میں میرے اندر یہ اعتماد ہوتا ہے کہ اگر جواب نہیں آتا ہوگا تو میں خوبصورتی سے ٹال دوں گا. یہ بڑی رسکی چیز ہوتی ہے سر کہ آپ سوال پڑھ رہے ہیں اور کو پتہ ہی سوال کیا ہے. Referring to Ayat 100, if bending or prostration was not allowed, then how could Hazrat Yaqub alayhi salam do it even if he was overawed by the grace of Hazrat Yusuf alayhi salam? دیکھیں میں نے گزارش کی کہ اصل میں وہ سجدہ تھا ہی نہیں. وہ میں نے یہ جو ڈسکرائب کیا یہ کچھ معلوم ہوتا ہے، کچھ بائبل کا بھی حوالہ ہے، اور بات یہ ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے نا سچویشن کہ وہ داخل ہوئے ہیں اور ان کے جو بھی خدام وغیرہ وہ تو جھکے ہی ان کے آنے پر، اور اس سچویشن میں اور ان کی ظاہر ہے کہ اس موقع پر جو ان کی حیثیت بن گئی تھی، یہ لوگ بھی کچھ وہ انسٹنکٹیو ایک غیر ارادی طور پر ان کا بھی جھکاؤ ہو گیا ایک احترام میں. ہاں بس اتنی بات ہے، کوئی سجدہ وغیرہ نہیں ہوا، بس ایک ہلکا سا جھکنا ہوا ہے. الحمدللہ کوئی سوال نہیں. کوئی سوال اور وہ اس کلاس سے تعلق نہیں رکھا سر. ایک یہ پڑھ لوں ایک سوال. ہاں جی بالکل سر. A relative sent this: whoever recites Yasin once, Allah will record the reward of reciting the Quran 10 times. Your comments? No comments. آپ سے وہ کینٹ والی کلاس میں بھی کچھ طرح کے میسج آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نو کمنٹس، کیونکہ انہوں نے مجھے موقع دے دیا نا. یور کمنٹس نو کمنٹس. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک کمنٹ ہے البتہ. اگر دیکھیں ظاہر ہے کہ ایک حدیث میں جب کوئی بات آتی ہے تو اس میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس کے دو امکانات ہیں، یا آپ نے بیانی ہی یہی بات فرمائی، یا آپ نے کچھ اور فرمائی اور بیان کرنے والے نے اس کو کچھ اور سمجھا. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ میں کوئی حدیث کا بڑا عالم نہیں ہوں، میں بہت تھوڑا جانتا ہوں، تو میں عام طور پر یہ ایزیوم کرتا ہوں کہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن اس کو پھر قرآن کی روشنی میں سمجھیں اور ایکسپلین کریں. یعنی اس میں پھر مطلب یہ ہے کہ آپ سورہ یاسین کو ایسے پڑھیں کہ جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس پر تدبر کریں، اس کے مفاہیم کو آپ جیسے کہ اللہ نے بیان کیا ہے اس کی ڈیپتھ میں جائیں. تو سرسری طور پر قرآن پڑھنا جو ہوتا ہے سادہ ترجمے کے ساتھ، اس سے زیادہ آپ کو اجر ملے گا. کوئی اس طرح کی بات ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتائیں کہ انسان نیکی کا کام جب اچھے ارادے کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ لگے کہ بس ایسے چھوٹے موٹے کام کرنے سے بہت اجر مل جاتا ہے. ان تمام احادیث کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ اس میں جو بات کی گئی ہے وہ قرآن سے کوئی الگ مختلف دین نہیں بتا رہی، بلکہ وہی بات بتا رہی ہے جو قرآن نے بتائی ہے. آپ کی اور میری توجیہ وضاحت فرق ہو سکتی ہے، مگر فار گاڈ سیک ان کو ان آئسولیشن نہ سمجھیں. یعنی اس کے نتیجے میں وہ دینداری پیدا ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ صبح و شام تسبیح ہاتھ میں ہے اور کچھ تسبیحات ہو رہی ہیں، مگر فراڈ اور بہتر ہو رہا ہے، جھوٹ میں اور زیادہ امپرومنٹ آ رہی ہے. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ اصل میں سمجھ کے غور کر کے اپنے اوپر جو اس کا اثر ہوتا ہے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ پیدا ہو رہا ہے. If one misses Fajr, does one have to wait till sunrise to read it? سورج کے طلوع ہوتے وقت آپ فجر نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ سورج کے طلوع ہونے کے موقع پر ہمیں سجدہ کرنے، نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. یہ کوئی 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. وہ طلوع ہو جائے اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. جی سر. ڈاکٹر صاحب یہ آج کل میں می ٹو فورم جو یہ وومن ہیرسمنٹ کے چکر میں بڑا سوشل میڈیا پہ عام ہوا ہوا اس سلسلے کا سوال ہے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ میشا شفیع ہے کوئی ایکٹریس، اس نے الزام لگایا اس پہ اور پھر اس کے کاؤنٹر کو. میرے اس میں دو سوالات ہیں. پہلا یہ کہ جب خواتین
جیسے کہ قرآن میں عورتوں مسلمان عورتوں کے لیے کہا گیا کہ اپنی زینت کی چیزوں کو ڈھک کے رکھیں، اور اسپیشلی زینت کی چیزیں تو وہی ہیں جو آپ زیور پہنتی ہیں، گلا ہو گیا، پیر میں وہ پازیب ہو گئی. ابھی جب ہم اپنی آدھی ٹانگ جتنی وہ پجامہ پہن لیتی ہیں خواتین، یا پھر وہ ایسا ڈریس پہنتی ہیں جو پرووکیٹو ہوتا ہے، اور پھر وہ اتنا انٹریکٹ کر کے جاتے ہیں کہ وہ جنہوں نے الزام لگایا بالکل ان کے ساتھ امبریس کر کے انہوں نے تصویریں بھی بنائی ہوئی ہیں، اور دین دے سے اسپیشلی عورتوں کو حق دے دیا گیا، دے سے کہ جی ہم پہ ہراسمنٹ ہوئی ہے، تو یہ ہوا. تو مجھے ایک چیز کی ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہوئی ہے تو آپ تو پھر پرووک کر رہے ہیں نا دوسرے کو کہ وہ اس طرح کی کوئی ایکٹ کرے، جبکہ وہ کرنا تو کنڈیمنیبل ہے ہی. تو اس کا کیا، اس کا طریقہ کار تو میرے ذہن میں جو ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمیں قرآن کے کئی ہوئے بات پہ عمل ہونا چاہیے، محرم اور نامحرم کا خیال کرنا چاہیے، اور اپنے کپڑوں کو ہم نے وہ جو زینت کی چیزیں چھپانی ہیں وہ ہونا چاہیے. باقی جو برقع لے لینا یا وہ لے لینا اس کی ذہن میں وہ غلط بات نہیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد آپ کریں گے؟ نہیں یہ ہو گئے، دونوں ہی ہو گئے. اچھا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ جو ایک لبرل اپروچ ہے، اس میں عورت کے ساتھ اگر زیادتی ہو جاتی ہے تو بہت شور مچتا ہے. مچنا چاہیے، ہم سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ اگر آپ ایسا ماحول پیدا کریں گے جس میں کہ ایک جانب سے ایکسیسز کا امکان پیدا ہو جائے گا، تو پھر آپ روک نہیں سکتے. انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، اللہ نے انہی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم اپنی حدود کے اندر رہیں گے، جس کو آپ کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ جو ہمارے سڑکوں پر قوانین ہیں ٹریفک کے، ان کے پیچھے بھی فلسفہ ہے کہ آپ نے اگر حادثات سے بچنا ہے تو پھر آپ کو ان قوانین کی پابندی کرنی ہوگی، اور اگر آپ ان کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر حادثات ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات سمجھانی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں دین کی پریزنٹیشن جس انداز میں ہوتی ہے لوگ کچھ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. یہ بات بڑی دردمندی سے سمجھانی چاہیے، جتنا بھی ہو سکے ہم ان کو ایسے بتائیں کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دیکھو اللہ کی بات پہ غور کرو. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں بعض چیزوں سے روکتے ہیں تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، تمہاری اپنی بہتری مطلوب ہوتی ہے. اس موقع پہ ہم زیادہ شدت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے تو پھر وہ ایکشن ری ایکشن ہوگا. بٹ بیسیکلی ان پرنسپل واٹ یو سیئنگ از رائٹ. کیونکہ میں نے تو اس میں میری انٹریکشن رہی ہے لوگوں کے ساتھ، ایون جب یہ ملتے ہیں مرد اور عورتیں تو ایک دوسرے کو چومتے ہیں گالوں پہ، اس سائڈ پہ، اور ہاتھ ملاتے ہوئے، اور پھر تو وہ جب آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں تو دین یو ایکسپیکٹ. اور امریکہ میں تو سر مرد کے عورتوں کے لیے بھی ہے، وہ معاشرہ ہم سے بہتر ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی ہو تو یہاں پہ تو سر ون وے شروع ہو گیا نا. ہاں بس میرا یہ خیال ہے کہ آنیسٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو، یعنی جو مسلمان کچھ دین سے زیادہ کنسرنڈ ہے، ہمیں اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کرنا چاہیے. ہم اپنی بات کو پہنچائیں اور سمجھائیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا میں ہر پروفیشن میں، ہر جگہ اگر کچھ برے لوگ ہوتے ہیں تو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سو یہ بتانے والی بات ہے، سمجھانے والی بات ہے فیملیز کے اندر، پروفیشنز کے اندر، اور ہمارا کام دعوت دینا ہے، بات سمجھانا ہے. اگر ایک وہ میرا خیال یہ سوال تو ہو گیا تھا. گزارش یہ کہ وہی سجدے والی بات تھی، جو سجدہ نہیں تھا، وہ صرف وہ تھا، یعنی جھکنا تھا، بٹ واز ناٹ پروسٹریشن. چلیں جی.